ملک میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے انریسٹ چل رہا ہے اور انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، بٹ ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ آتی ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں، اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی عمران خان صاحب کی رہائی. لیکن 14 اگست کا جو احتجاج ہے اس کو جشن کے اوپر کنورٹ کرنا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور پھر اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دے رکھی ہے کہ آئیں ایک بار پھر بات کرتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاسبلٹی تو خیر مطلب ہر چیز کی پاسبل ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے جس کو ہونا چاہیے. اور ریکنسیلیشن کے لیے بات چیت کا شروع ہونا، آپس میں قریب آنا، یہ ہماری ملک کی ایک ضرورت ہے. اور اس وقت کی کنفرنٹریشن جو ہے وہ تو بہت زیادہ ٹول کر رہی ہے پبلک کو، ملک کو اور ہمارے اپنے انٹرسٹس کو. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ جو اصل اس کے پیچھے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ شاید اتنا پرائر نہیں ہے، اتنی پرائرٹی نہیں ہے. پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب اور یہ نیشنل چل رہے ہیں. انٹرسٹ کس طرف زیادہ پرائرٹی پہ نہیں ہے؟ اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. الیکشن سے پہلے بھی میں نے تو فرسٹ تھا جس نے کہا تھا یار نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لو الیکٹڈ، اور جتنے لوگ الیکٹ ہوں وہ آپس میں مل بیٹھ کے. دیکھیں، یورپ کر سکتا ہے، انگلینڈ کر سکتا ہے، جرمنی کر سکتا ہے، آئرلینڈ کر سکتا ہے، ساؤتھ افریقہ کر سکتا ہے کہ چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت مل کے جو ہے وہ اکٹھی بیٹھے اور ایک دفعہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس آزمائش سے نکالنا ہے. یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، اربوں خربوں کے قرضے لے کے عوام کو اس کے نیچے ڈبو دیتے ہیں. ان کی باہر کی جائیدادیں بھی کم نہیں ہوتی، ان کے باہر کے مفادات بھی کم نہیں ہوتے. اور اس پہ اگر کوئی ٹویٹ کر دے، خواجہ آصف صاحب چونکہ خود بڑے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ہائی الرٹ زون کے اندر موجود ہیں، تو پھر اگر وہ ٹویٹ کر دیں تو پھر اس پہ کوئی ایک اور نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. بٹ ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں ایز آف ناؤ، ایک اور بھی چیز ہے اور وہ یہ ہے عدالتوں کا رویہ اور جو کیسز چل رہے ہیں. فار انسٹنس 9 مئی کے اندر جو ہے جہاں پر تمام لوگوں کو 5 یا 10 سال کی 50% آف اور 100% پیمنٹ پر سزائیں ہوئی ہیں، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو کلین چٹ مل رہا ہے ایک کے بعد ایک عدالت سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لیوریج ہے، انصاف ہے، یا کوئی نیا باب ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ بہت خوبصورت. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر انتظامیہ کے زیر اثر نہیں، زیر تسلط ہیں. اور جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ سمجھیں وہ فیصلہ ہوتا ہے جو کہ لکھا ہوا آتا ہے اور آگے نہ اس وجہ. اس وقت جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو سب سے زیادہ ٹول کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ حکومت کو کر رہی ہے. اور میں نے جس وقت یہ حکومت کر رہی تھی میں نے اس وقت بھی نے کہا تھا کہ ایسی ترامیم جو ہے وہ سب سے زیادہ بیک ہوم فائر بیک کیا کرتی ہیں انہی کو جو یہ کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا پی ٹی آئی کا نمبر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کم کیا جائے گا، اتنی زیادہ اس کی پبلک کے اندر اس کی ایکسیپٹنس بڑھے گی. اور اب تو یہ بھی بڑا کلیئرلی محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے گنبد کی صدائیں آنا شروع ہو گئی. مجھے تو وہ کب ختم ہوئی تھی عمران خان کی حکومت؟ 22 میں ہوئی تھی. جی بالکل. تو مجھے وہ 22 کا سین جو ہے وہ ریپلے ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، کہ مطلب کہیں اب حکومت کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جائے جو عمران خان. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ، ویسے سینئر صحافی ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے بھی اپنے کالم میں کچھ اس طرح کی بات لکھی تھی کل کہ شاید مقتدرہ بوجھ نہ اٹھا سکے حکومت کا، تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں بائی دا وے؟ میں تو جناب میں تو جس دن الیکشن ہوا سب میں نے اسی دن بیٹھ کے یہ بات کہی تھی. محمد علی روحانی صاحب، سوری فار انٹرپٹنگ، لیکن کیوں؟ کیونکہ سیٹ اپ تو بڑا اچھا چل رہا ہے، 1 پیج پہ ہے سب کچھ. ہاں، اصل میں یہ پیج 1 ہے لیکن بکس 2 ڈیفرنٹ ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک تو یہ آپ کو کلیئرٹی دینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جب الیکشن ہوئے تھے تو ابھی یہ ہسٹری اور اسیسمنٹس اور انٹلیکٹ کی باتیں ہیں کہ آپ اگر عوام کے اندر آپ
की पजीराई नहीं है, आप अवाम के मुंतखब नहीं है, तो जो आपको उठा के लाएगा वो उस वक्त तक आपका वजन कंधे पे उठाएगा ना जब तक वो बर्दाश्त कर सकेगा। तो मैं ये बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि ये मैंने इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी की रात कहा था कि उस दिन काश के मियां साहब जो है वो कामयाबी के ऐलान के बजाय अपनी नाकामी का ऐलान तस्लीम कर लेते, तो आज उन्हें जिस कर्ब से वो गुजरने ना गुजरना पड़ता, और आज शायद वो उससे ज्यादा पॉपुलर हो गए होते जितने वो पहले थे। लेकिन ये तो अब बातें वक्त की यानी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 35 साल पहले रियलाइजेशन हो जाती हाइब्रिड निज़ाम की तो हम शायद बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लेते, लेकिन वो आई थिंक अभी भी शायद रियलाइजेशन हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट लास्टली मोहम्मद अली दुरानी साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट और वो ये है कि हमने देखा कि गुज़श्ता दिन असद कैसर साहब ने एक बड़ा आउटस्पोकन होकर बयान दिया, और वो ये था कि हमारी गलती थी, माफ़ी मांगी उन्होंने बेसिकली बाजवा को एक्सटेंशन देना, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा किसी एक्सटेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। कमोबेश नून लीग की भी यही सोच थी, ख़ास करके मियाँ साहब की। बट आपको याद होगा कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर नून लीग ने भी कुछ नहीं कहा था। आप समझते हैं ये पॉसिबल है पीटीआई के लिए? देखिए, पीटीआई का जो कुछ वो कह रही है अब तो उसके में कुछ नहीं है क्योंकि वो अपोजिशन में है, लेकिन इस वक्त पीटीआई का ये सेगमेंट जो है जो इस वक्त बोल रहा है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत को चैलेंज दे रहा है। ये वो इंडिकेशंस हैं जिनको मैं गुंबद की सदा कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हवा के अंदर शायद दोबारा किसी एक्सटेंशन का माहौल बन रहा है, और उस एक्सटेंशन के ऊपर मियां साहब का रवैया जो है वो फिर एक मुताज़ा रवैया हो सकता है, और इन तमाम सूरत हाल में फिर पीटीआई जो है वो कोई झरना लेके निकल सकती है। मतलब ये तारीख जो है ये बार बार अपने आप को वो कोलू की बैल की तरह दोहराने वाले सियासतदान है, और ये इसी तरह दोहराते हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है में मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये सब यानी आप कह रहे हैं कि वक्त से पहले माहौल बनाया जा रहा है ताकि चीजें आसान हो? वक्त से पहले माहौल और वक्त से पहले मियां साहब तनाव पैदा कर रहे हैं, और इस तनाव के बीच में से जो सब चीजें निकल रही हैं, मैं जो कि 2 साल से ये सब बातें कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ये कोई बात ऐसी नहीं है जो नई हो, क्योंकि डेड वेट जो होता है वो जब कोई अपना अजीज भी फौत हो जाए तो उसको भी अपने घर में कोई नहीं रखता। तो हुकूमत जो है वो एक डेड वेट है, और बिलखसूस जब ये परफॉर्म भी सो यानी ये जो डेड वेट है, ये आप भी यही कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शायद इस डेड वेट को उठा सके